السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگ رہا کہ سو گئے پورے سلاخ پور کے لوگ، محو خواب ہیں، نیند میں ہے، ایسا لگ رہا۔ السلام علیکم۔ اب پتہ چلا کہ جاگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے اشعار سنے آپ، لیکن کسی کے زبان سے بعد میں تو خیر سبحان اللہ کہنے لگے، شروع میں تو خاموش بیٹھے، ایسا سن رہے جیسے گونگے ہیں کیا۔ کہ اچھی بات پہ داد دینا اچھے آدمی کی علامت ہے۔ اچھی چیز جب آ جائے تو اس کو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس سے ہمت افزائی ہوتی۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا آپ نے؟ وہ مدرسے فیض العلوم میں آئے تھے جو پہلے یہاں قائم ہوا تھا، تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا، تو حضرت نے ان کے جو خادم تھے ان سے کہا کہ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ الحمدللہ خود بھی کہتے تھے، لوگوں سے بھی کہنے لگاتے تھے۔ جب سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح کہنا بھی ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب صدر مسجد جناب عبدالجبار صاحب اور امام صاحب، ساجد صاحب اور آزاد صاحب اور دیگر سامعین کرام اور عزیز طلباء، بیشتر حفاظ طلباء کرام، آج اپنے طور پہ ہی میں یہاں سے گزرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ سلاخ پور میں رک جاؤں، نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھا یہاں پر، طبیعت خوش ہوئی یہ منظر دیکھ کر۔ آج سے 4 سال پہلے بھی میں یہاں سے گزرا تھا، لیکن چند آدمی تھے، تو دل میں آیا کہ ایک وہ زمانہ تھا جہاں پر علماء اور بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر اس کو آباد کیا، اور پھر فیض العلوم کے جانے کے بعد پھر دوسرا مدرسہ قائم ہوا، پھر سونا پڑ گیا، پھر جیسے کا ویسے ہی سناٹا، لیکن الحمدللہ اب پھر سے آباد ہوا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ قیامت تک ایسے ہی آباد رہے۔ اور یہی مسجد نہیں، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں اس گاؤں کے قریب مدور کا ہوں، تو میرے دل میں آتا ہے کہ مدور، سلاخ پور، مرمامول، مشتیال اور ریبڑتی، لدنور، یہ سب ایسے بن جائیں جیسے یو پی کے اندر دیوبند کے اطراف میں مدرسے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹے، ویسے یہ بھی علاقہ بن جائے۔ میری دلی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جس طرح سے مدور کے اندر ایک ہائی اسکول رہا، ہائی اسکول کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ بہت سے آئے، اور ہندوستان کا پرائم منسٹر جو تھا اس سے پہلے وہ بھی مدور کا پڑھا ہوا تھا، تو وہ یہاں پہ پڑھ کے جا کے وہاں منسٹر بنا۔ لیکن
ایسا منحوس تھا کہ اس کی وجہ سے بابری مسجد شہید ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عصری تعلیم کا تو نظم تھا یہاں پر، آج بھی ہے، لیکن دینی تعلیم کا نظم جیسا ہونا ہے ویسا نہیں رہا۔ تو دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے علاقے کو آباد کرے اور پھر ہر گاؤں گاؤں مدرسہ ہو، ہر گاؤں گاؤں حفاظ علماء اور مفتیان کرام پیدا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ ہم کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جائے، آمین۔ اور بچوں کا مظاہرہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ پہلے تو ہمارے امام صاحب جو تجویز سے قرأت کیے، دل باغ باغ ہوا ماشاءاللہ۔ دل میں خیال آیا کہ امام صاحب سے میں گزارش کروں کہ بھئی یہ تو نورانی قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ حفاظ طلبہ کی ٹریننگ لیں بیٹھ کر، اللہ واسطے، بغیر کسی اس کے، اللہ واسطے کوئی ٹائم مقرر کر کے بیٹا تم پڑھ لو، تجوید میرے پاس پڑھ لو۔ اور ہر آدمی محتاج ہوتا ہے تجوید کے معاملے میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مکمل طور پر تجوید آ گئی، نہیں کہہ سکتا۔ طلباء سے بھی گزارش ہے کہ امام صاحب کو پکڑیے، زبردستی کریے، صاحب مجھے پڑھائیے، نورانی قاعدہ پڑھائیے، تجوید جو عام طور پہ سین اور شین میں فرق نہیں کرتے نا، وہ ہونا چاہیے۔ اب حیدرآباد میں آگے ہم لوگ، بہار میں تھے تو چل گیا، یہاں نہیں، تو شین بولنا چاہیے، شین۔ تو بہرحال امام صاحب کو پکڑیے، تجوید سیکھیے، ان کو اچھی تجوید آتی ہے، وہ فیض ان کے پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھائی بھی کئی مدرسوں میں۔ اور ماشاءاللہ آزاد صاحب کو ولولہ انگیز خطاب ان کا ماشاءاللہ۔ اب میں تو کچھ اس کے بعد مناسب نہیں سمجھتا کہ کچھ بتاؤں، اشعار بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سنائے۔ مجھے بھی ایک شعر علامہ اقبال کا یاد آ گیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقاں وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نبی کو، جس پیغمبر کو بھیجا ہے، بے حساب خوبیاں اور کمالات دے کر بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، افضل الانبیاء والمرسلین ہیں آپ۔ یہ عرش آپ کی وجہ سے بنا، فرش آپ کی وجہ سے بنا، بحر و بر ان کی وجہ سے بنا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کو چاند و سورج سے سجایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری زمین کو مساجد سے سجایا، اور مساجد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے سجایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے ملائک کو، نبیوں کو حضرت جبرائیل سے سجایا، اور ساری کتابوں کو اور آسمانی کتابوں کو قرآن پاک سے سجایا، اور سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو سرکار دو جہاں سرور و کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا۔ اور آپ کا تذکرہ جب کبھی آئے، آپ کا نام نامی لیا جائے تو درود پڑھنا کبھی نہ بھولیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیجیے۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنی محبت بڑھے گی، جتنی محبت بڑھے گی اتنا قرب اللہ کا حاصل ہوگا۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں گے، جب خاص بندوں میں شامل ہوں گے تو ولی کہلائیں گے، ولی جب کہلائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اور جب آپ ہمارے اندر جب ساری چیزیں آ جائیں گی، سرکار دو جہاں کی محبت آ جائے گی، تو آپ کے طریقے پر چلنا آسان ہوگا، آپ کے طریقے پر چلنا آسان ہوگا۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کو دیکھا جاتا ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے۔ ایک صاحب
کا جھگڑا میرے پاس میں آیا، میاں بیوی کا تھا، تو بیوی کی شکایت بھی کر رہے اور تعریف بھی کر رہے اور صاحب بعض خوبیاں بھی بہت ان کے اندر ہیں صاحب۔ کیا خوبیاں ہیں صاحب؟ انہوں مسکرائے تو صاحب میری پوری تھکان دور ہو جاتی بولے۔ تو میں بولا اچھا اور کیا خوبیاں ہیں؟ نہیں صاحب بہت خوبیاں ہیں، بہت اچھا پڑھتے انہوں بولے، اور بات کرنے کا اسٹائل بھی بڑا پیارا ہے صاحب۔ بولا ہاں اور کیا ہے بولیے؟ ادھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو رہے انہوں، بھائی الگ کرا دو صاحب بھی بول رہے، پھر خوبیاں بھی بتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، صرف ڈرانا چاہ رہے سامنے والی کو۔ اب انہوں بھی ان کو پہچان لیے تھے انہوں کتنے پانی میں ہیں۔ بیوی جتنا شوہر کو جانتی نہ دوسرا نہیں جانتا، یاد رکھو۔ اندر گھر میں جانے کے بعد کیا کیا بیوی کے ساتھ پیش آتے، کس طرح پیش آتے، کیا کیا کرتے، بیوی کو معلوم رہتا۔ پیٹ بھر کھلاتے نہیں کھلاتے، اچھی گفتگو کرتے نہیں کرتے، اور پیار محبت سے رہتے نہیں رہتے، گھر میں جانے کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کی کتنے تعریف نہ کرتے، وہ سب معلوم رہتا اس کو۔ اس لیے اور بیوی اگر شوہر کی دل سے تعریف کرے، اطاعت کرے، تو سمجھو کہ وہ شوہر کام کا اچھا شوہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ ان کی بیویاں جو تھی ساری کی ساری دل سے چاہتی تھی ان کو۔ گھر میں جاتے تھے تو مسکراتے ہو جاتے تھے، غصے سے نہیں جاتے تھے۔ ایک صاحب بولنے لگے مصعب میں جیسے ہی گھر میں جاتا ہوں پورے جہاں کے وہاں دپک جاتے تھے۔ آپ زبان سمجھتے نا حیدرآبادی؟ ہاں دپک جاتے بولے، کوئی ادھر جا کے چھپ جاتا، کوئی ادھر جا۔ تو میں بولا آپ باپ ہیں کیا؟ بولتا ہاں میرے بچے ہیں پورے۔ تو آپ باپ کے حیثیت سے جاتے ہیں یا جلاد کے حیثیت سے جاتے ہو؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو بچے بھاگ کے آتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ کر نان ابا کو کبھی ادھر لپٹ جاتے، کبھی ادھر لپٹ جاتے تھے، کبھی کوئی اوپر چڑھتے، دونوں کو گود میں لے لیتے تھے، کبھی ایک کندھے پہ بٹھاتے، کبھی ایک کندھے پہ بٹھاتے۔ یہ تھا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے نا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں آپ کو زیادہ معراج کا واقعہ نہیں سناتا، میں ابھی آپ تفصیل سے سن لیے، مزید ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے کام کی ہو، ہم اس میں کر سکیں۔ اب معراج میں تو اپن جانے والے نہیں ہیں، وہ براق سواری اپنے واسطے آنے والی نہیں ہے، اب کر بھی آ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، چھت پھٹی، پھر وہاں سے لے گئے حتیم میں، آپ آرام کرے، پھر وہاں براق سواری آئی، تا حد نظر جہاں تک ایک ہماری نظر پڑتی یا قدم تھا ان کا، ویسا سواری گئی وہ۔ اب ہمارے واسطے تو سائیکلوں سے جا کے اسکوٹراں آ گئے، بائکاں آ گئے، بس سے اور آگے ہوئے تو کاراں ہیں۔ تو ہمارے کام کی چیز صرف واقعہ سننا ثواب ہے اور ثواب ملے گا ہم کو، لیکن ویسا ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اسی جیسے سواری کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہ ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ سواری چلی بیت اللہ سے اور راستے میں مدینہ المنورہ بھی آیا، بھی آپ سنیں، اور فلسطین میں پہنچی بیت المقدس تک۔ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اس سواری کو باندھا ایک چٹان سے، ایک پتھر سے، پتھر میں سوراخ تھا۔ آپ تو دیہات میں گاؤں میں ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے لمبے سلا رہتے تو بیچ میں سوراخ رہتا، دیکھیے آپ، تو اس میں کوئی چیز باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بھیجی گئی اور ان کے لیے خاص آئی، ادھر ادھر بھٹکنے والی نہیں تھی، جانے والی بھی نہیں تھی، یہ طے تھا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ سوراخ کو تلاش کیا، اب سوراخ بند ہو گیا تھا زمانہ لمبا گزرنے کی وجہ سے، تو آپ نے اس میں سوراخ کو، مٹی جو لگی تھی اس کو ہٹا کر اس میں سوراخ کر کے رسی اس میں باندھ دی۔ سواری جانے والی تھی، کہیں جا تو نہیں سکتی تھی، اللہ کے حکم سے آئی تھی،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے کے لیے آئی، ادھر ادھر بھٹکنے کا سوال نہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس میں باندھ کر ہم کو یہ سبق دیا کہ کوئی بھی چیز اس کی حفاظت کے لیے پہلے باندھ دو، اس کو پہلے باندھ دو۔ اور بکسا ہے، صندوق ہے، بیاگ ہے، اس کو لاک کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، کھلا رکھ کے اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ مسجد کا دروازہ بند کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بائک گاڑی ہے، لاک کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ توکل بول کے مت چھوڑو۔ یہ ہم کو سبق دیا گیا اس میں۔ گھر کے اندر پتیلی وغیرہ ہے نا، بگونا وغیرہ، آپ کے یہاں پتیلی، ہمارے یہاں بگونا بولتے اس کو، تو جو بھی ہانڈی وغیرہ ہے اس کے اوپر ڈھانپنے کے لیے ڈھکن نہ ہو تو ایک لکڑی کم از کم آڑے رکھ دو، یہ کہا گیا، کوئی چیز اس میں گرے نہیں۔ تو یہ ہمارے کام کی چیز ہے، کبھی بھی یاد رکھو کہ کوئی چیز کھلی رکھ کے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس کو باندھنا، اس کی حفاظت کا پورا طریقہ جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا، حفاظت کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ پورے کرنا۔ اور آپ بولیں گے کہ بھائی امتحان میں پاس ہو جاتا ہوں، تیاری نہیں کر رہے، یہ بھی اسی میں آتا۔ تیاری کرو، امتحان دو، بولے گا نہیں اللہ پاس کرانے والا ہے، اللہ تعالیٰ غافل کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غافل کی مدد نہیں کرتا۔ تو بہرحال ایک واقعہ اسی سلسلے کا میں آپ کو بتاؤں۔ طائف ایک مقام ہے جو ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں گیا، الحمدللہ گیا وہاں پہ، میں دسمبر میں، وہ میں سمجھتا ہوں دسمبر کی 8 تاریخ کو گیا میں وہاں پہ، 8 تاریخ کو۔ تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ کئی مرتبہ جانا ہوا، تو وہ چیزیں مجھے یاد آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے تھے، 3 بھائی رہتے تھے وہاں پر، 3 بھائی ایک ہی خاندان کے تھے، بھائی تھے آپس میں، اور ان کا اثر اس وقت زیادہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ چلو وہاں جا کر ان کو سمجھائیں گے، طائف کے 3 اگر آدمی مان لیے تو پورا خاندان اسلام قبول کر لیتا، اس سے ہمارے کو مدد ملتی، یہ سوچ کے گئے۔ اب وہاں جا کے ایک بھائی کے سامنے تبلیغ کی بات کرے، دین کی بات کرے، ان کے سامنے دین کو پیش کیے، تو وہ بھائی کہتا آپ جادوگر معلوم ہو رہے، کاہن دکھ رہے، آپ غیب کی باتیں بتانے والے معلوم ہو رہے۔ اور پھر وہاں سے دوسرے بھائی کے پاس گئے، تو دوسرے بھائی کے پاس گئے تو وہ بھائی بولتا کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے نا یہ شاعرانہ کلام ہے، آپ بہت بڑے شاعر دکھ رہے آپ۔ اور ایک بھائی کے پاس گئے تو وہ بھائی بولتا کہ بھئی اگر اللہ کو پیغمبر بنانا تھا، رسول بنانا تھا، تو یتیم کیسا پیدا ہوتے آپ؟ غریب گھرانے میں کئی کو، مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے اور اچھے ہوتے۔ اس طرح سے تانے دے کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب کسی پہ بس نہیں کیے، وہاں تک بھی تو ٹھیک تھا، چلو بھی بھیج دیے، چلے گئے۔ شریر بچے، اوباش قسم کے جو بچے تھے، ان بچوں کو پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کو پتھر مار مار کے یہاں سے طائف سے نکال دو۔ کئی کے لیے گئے تھے؟ اپنے ذاتی کام سے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، کاروبار کے لیے گئے تھے، کوئی ذاتی مقصد تھا ان کا۔ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے گئے تھے کہ دوزخ سے بچا کے جنت کی نعمت ان کو ملنا، اس کے لیے گئے تھے۔ وہ پیغام لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے پتھر مار مار کر، وہاں سے ان کو زخمی کر کے وہاں سے آگے بڑھایا۔ ایک جگہ بیٹھنے لگے تو وہاں سے پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کر کہا یہاں نہیں بیٹھی، آپ آگے جائیے اور آگے جائیے۔ آگے چلے گئے، اور اس وقت تک ان کے جسم پر بہت زخم آ گئے تھے، خون بہا، خون کے بہنے کی وجہ سے نعلین مبارک کے اندر خون پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آپ کے جو جوتے تھے وہ جوتے خون کی وجہ سے چپک گئے۔ جب آپ بیٹھتے وقت میں جوتے نکالنے لگے تو بڑی قوت سے نکالنا پڑا تھا، اتنا خون بہا تھا آپ کا۔
تو آپ نے اس وقت میں ایک جملہ کہا تھا، یا اللہ آپ نے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کیا، یہ لوگ تو مجھے سمجھتے نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں، کیا آپ مجھے ہلاک کر دیں گے؟ یا اللہ آپ ایسے لوگوں کے حوالے کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں سکینت ڈالی، اطمینان ڈالا۔ پھر اللہ کے رسول نے خود فرمایا، یا اللہ اگر یہی آپ کا مقصد ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، تو اس وقت میں وہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک دشمن اسلام لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا۔ تو اس نے دیکھا غالباً وہ حضور سے خاندان کی ہونے کی وجہ سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن آپ کے پیغام کی وجہ سے آپ نے جو بات بتائی، لا الہ الا اللہ تفلحوا وانی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ، اور میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ پیغام جب آپ نے سنایا تو اس وقت سے وہ مخالف ہو گئے تھے۔ تو وہ دشمن جو تھا وہاں دیکھا، عتبہ وہاں سے دیکھ کر کیا کیا کہ زخمی ہیں، کچھ انگور دے کر بھیجایا اپنے غلام کے ہاتھ۔ جب غلام کے ہاتھ انگور دے کر بھیجایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھے ہوئے ہیں، تو حضور نے آنے والے غلام کا انٹرویو لیا، پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نینوا، یونس بن متا والا نینوا؟ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے رہنے والے تھے۔ تو کہا ہاں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ یہ کہنا تھا، اٹھ کر وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو وہ دیکھ رہا تھا عتبہ، اس نے چلا کر کہا اے فلاں، میں نے تجھے وہاں جا کر پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے بھیجایا، میں نے انگور دینے کے لیے بھیجایا تھا، دے کر واپس آ جا۔ بلایا تو واپس چلے گئے۔ تو اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرشتے حاضر ہوئے۔ کون سے؟ حضرت جبرائیل نہیں آئے، وہ فرشتے آئے جو پہاڑوں پر قابض تھے۔ پہاڑوں کی بھی نگرانی ہوتی، انسان کی بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نگرانی کراتے ہیں۔ اگر ہماری نگرانی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہمیں کون سا اژدہا کھا لیتا، کون سا جانور چیڑ پھاڑ کے ہمیں کھا لیتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں انسان کی۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے پہاڑوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو پہاڑ پر قابض فرشتے آئے اور آ کر سلام کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ آپ حکم دیجئے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹی سی بستی ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر جس طرح سے چکی میں دانا پیسا جاتا ہے، وہ اس طرح سے ساری بستی کے لوگوں کو پیس کر ہلاک کر دوں گا۔ یہ پہاڑوں پہ قابض فرشتے کہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں گے ان کو۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ نادان ہے، ناسمجھ ہے، مجھے جانتے نہیں، مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے ہو تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ایمان اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو نہیں لائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرے گا۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آج کون ہے جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا ہو؟ گالی دیا تو پلٹا کے اس سے موٹی گالی دیتے، اور کوئی پتھر مارا تو اس سے بڑا پتھر لے کے مارتے۔ لیکن میرے سرکار، ہمارے سرکار، میرے نے آپ کے اور ہمارے سرکار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں لیکن سب کو معاف کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایک نہ ایک دن اسلام قبول کریں گے۔
چنانچہ سارے کے سارے فتح مکہ کے بعد طائف کے لوگ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ادھر واقعہ ہوا، زخمی ہو گئے، ساتھ میں ان کا غلام بھی ہے، غلام کو لے کر مکہ مکرمہ گئے، اندر آنے نہیں دیا گیا، کہاں؟ اپنے وطن میں آنے نہیں دے رہے ان کو، جہاں پیدا ہوئے، جہاں بچپن میں وقت گزارے، بڑے ہوئے، کھیلے کودے، اور آنے سے جو منع کر رہے ہیں کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہی بھائی بند، رشتہ دار، اعزاء، اقارب مکہ المکرمہ میں آنے نہیں دیتے۔ تو اس وقت میں انہی کے خاندان کے ایک آدمی ضمانت لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو آنے دیا جاتا ہے۔ کتنا دل آپ کا دکھا ہوگا، اور آپ بہت رنجیدہ ہو گئے۔ تو اس وقت میں کہا تھا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کیا؟ تو اس واقعے کے ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے خاص کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ کی جو ضمیر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ضمیر ہی کا جو لفظ ہے، اب بچے بھی یہاں پہ ہیں، کچھ نہ کچھ تو یہ لوگوں نے مدرسوں میں پڑھا ہوگا، وہ ضمیر جو پہنچ رہی ہے بندے خاص، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر ان کی ڈھارس بندائی، ان کو اس کا انعام دیا۔ تکلیف کے بعد مراتب طے ہوتے ہیں، مصیبتوں کے بعد راحتیں آتی ہے، مشکلات کے بعد فتوحات کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ میں ہمارے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان حفاظ طلباء کرام کو۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہمیشہ رہنے والی نہیں، تکلیف کے بعد راحت آئے گی، ہر چڑھاؤ کے بعد اتار آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں تکلیفوں کو جھیلا، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے جسم زخمی ہو گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ عرش پر بلایا ان کو، عرش پر بلایا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں گئے، وہاں پر اس سواری کو اس چٹان سے، پتھر سے باندھ دیا، باندھنے کے بعد پھر ابھی سیڑھی لگا کے، اسرا کے معنی سیڑھی کے بھی آتے ہیں، بہرحال وہ عرش پر گئے، لمبی تفصیل ہے، تفصیل نہیں بتانا چاہتا۔ وہاں جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جلنے کا اندیشہ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں، چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھے کچھ نہیں، ادھر دیکھے کچھ بھی نہیں۔ دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے ڈر والی کیفیت ہوتی ہے ویسی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام، آواز آئی، آواز، کلام اللہ فرما رہے ہیں لیکن آواز ہے حضرت ابو بکر کی، قربان جائیے ابو بکر کے۔ آواز آئی، اے محمد گھبراؤ نہیں، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے جب کلام کیا تو ابو بکر کی آواز میں کیوں کیا؟ کہا کہ وہ آواز تمہیں مانوس ہے، روزانہ تم ان کی آواز کو سنتے ہو، اس لیے میں نے وہ ان کی آواز میں کلام کرنا مناسب سمجھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹیل میدان میں چلے گئے۔ سواری تھی وہاں پر رف رف فر فر کی، رف کو پلٹیے الٹا کیجئے فر ہو جاتا ہے، رف رف سواری آئی وہاں سے، سواری آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد بس فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ بالکل تیر کمان آپس میں قریب قریب ہو جاتے ہیں، اس طرح اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اے اللہ سب آپ کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کر کہا اے اللہ، زبان کے ذریعے سے آپ کا ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، جو بھی نیک کام کرتا ہوں زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، سب آپ کے لیے ہے۔
پھر فرمایا تمام بدنی عبادتیں، چل کے مسجد کو جاتا ہوں، کسی کا اچھا کام ہو اس کے لیے چل کے جاتا ہوں نیک کام کے لیے، وہ سارے جو بدنی عبادتیں، کسی کو کوئی چیز خیر خیرات ہاتھ میں اٹھا کے دیتا ہوں، جو بھی بدن کے اعضاء کے ذریعے سے، اعضاء جوارح کے ذریعے سے جو کام ہوتے ہیں، سارے کام اے مالک آپ کے لیے۔ پھر فرمایا تمام مالی عبادتیں، مال کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات، کسی غریب کی مدد کر کے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے جو لاتا ہوں، وہ ساری مالی عبادتیں ہیں مالی کے سب آپ کے لیے۔ یہ کہہ کر آپ سجدے میں گر گئے۔ اللہ کو پیار آیا، اللہ نے اپنے بندے خاص کو دیکھا کہ اپنے آپ کو بچھا رہا ہے، کہا رہا ہے کہ اے مالک سب آپ کے لیے ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے عرش بنا، جن کے لیے فرش بنا، جن کے لیے ساری دنیا کو سجایا گیا، وہ ذات عالی اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو بچھا رہے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے جبی کو ٹیک رہے ہیں، ٹیک کر کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہاں سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ غور فرمائیے کہ وہ ذات عالی جن کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، لیکن وہ ذات اس جگہ پر پہنچنے کے بعد جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں میرے سرکار جاتے ہیں۔ سرکار پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچنے کے بعد بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام بھیجا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو جواب کیا لیا؟ السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، مجھ پر سلام ہو نہیں کہا آپ نے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک کے لیے جتنے نیک بندے آئیں گے سب پر سلام ہو۔ وہاں پر اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اور اپنے امتیوں کو نہیں بھول رہے ہیں۔ ہم ذرا سا خوشی آ گئی بھول جاتے، غمی آ گئی بھول جاتے، اور جب کبھی بھی خوشی کا معاملہ ہے، شادیوں میں کیا کچھ نہیں کرتے اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے اعمال سے؟ کتنی جگہ باجا نہیں بجتا، ڈی جے۔ ایک جگہ ہم شادی میں آئے، دیکھا خاص اہتمام سے آیا میں، گاؤں میں ڈی جے بج رہا، واپس چلے۔ بھئی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے یا راضی کرنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل ہے یا راضی کرنے والا؟ خود سوچ کے دیکھ لو۔ شادی کے موقع پر جوڑے گھوڑے کی رقم کے ذریعے سے، جہیز کے ذریعے سے، جہیز کی لعنت، جہیز کے بغیر کوئی بچی نہیں اٹھ رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے خاندان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ خود میں نے بھی اپنے بچیوں کو جہیز نہیں دیا، اور میں لڑکے کی شادی کیا تو جہیز کا ایک دن کا بھی ایک حبے سیاہ نہیں لیا، الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں آپ سے، الحمدللہ بالکل نہیں لیا۔ اور ان کے خاندان میں پہلی شادی ہو گئی ہوا، ہمارے پاس تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور پھر میں نے اپنی بچیوں کی شادی میں بھی نہیں دیا، جیسی نیت رکھے ویسے فیصلے ہوتے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو بھی دے رہا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی پوری کی پوری لگا رہا ہے، یہاں تک کہ سودی قرضہ لے کر سامان جہیز کا خرید رہا ہے، اور پھر دعوت بھی کیا کہنے، بڑی مزے کی دعوت، ذرا بھی شرم نہیں آتی ہم کو کھانے میں کہ مزے لے لے کے اور نام رکھ کے آتے ہیں کھا کے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تو ہم کو نہیں بھولے، لیکن آج ذرا سا خوشی آ گئی تو سرکار کو بھول جاتے ہیں۔ اور غمی کے موقع میں بھی ویسے ہی کہ سارے کام جو غلط ہیں، اس کو پوچھے وہ بولا وہ کر دیے، وہ بولا وہ کر دیے، لیکن یاد رکھو شریعت کے اندر جو چیز ضروری ہے، اللہ کے رسول نے جو چیزوں کو فرمایا ہے وہی چیز ہم کو کرنا ہے، اس سے ہٹ کر چاہے کوئی بھی ہو ہم کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
بادشاہ ہو اور کوئی بڑا سا بڑا آدمی ہو، تب بھی ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا، محمد علی جوہر، نام سنا آپ نے؟ اب ظاہر بات ہے کہ 10th کی تیاری کر رہے تو نام تو سن کے ہی ہوں گے۔ وائسرائے کے محل میں گئے، جب وائسرائے کے محل میں گئے تو بعض رہتے ہیں نمک خوار، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے سامنے عہدہ اور پیسہ ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، یاد رکھو۔ ہاں، ایک باٹل ہے، جیسے جگ ہے یہاں پہ رکھا ہوا، جگ کے اندر پہلے سے کوئی چیز بھری ہوئی تو دوسری چیز ڈالو تو اس میں نہیں سم ہوتی، اگر خالی ہے تو جو بھی ڈالو اس میں بھر جاتی۔ تو ویسے ہی ہمارا دل اگر اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی ہے تو دوسروں کا ڈر اور خوف اس میں بڑھتا۔ پہلے سے اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہے تو کسی کا ڈر اور خوف نہیں آتا۔ تو حضرت محمد علی جوہر، مولانا محمد علی، حالانکہ عالم نہیں تھے لیکن مولانا کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کو مولانا محمد علی جوہر کہنے لگے۔ وائسرائے کے مکان میں گئے، مکان میں جیسے ہی گئے، مکان نہیں محل تھا اس کا، محل راج بھون، وہ گورنر تھا، وہ گورنر کے راج بھون میں چلے گئے، گورنر راج میں چلے گئے تو جانے کے بعد بادشاہ اس محل میں گورنر کو آنے میں وقت بچا ہوا تھا، تو اسی اسنا میں جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی، نماز شروع کر دی اور وائسرائے آیا۔ جیسے ہی آیا تو ساتھ میں رہنے والے بولے کہ یہ مولانا ہے، پرانے خیالات ہیں ان کو، محل کے آداب نہیں معلوم، وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ گورنر صاحب آپ کچھ مت سمجھیے، یہ جی حضوری چل رہی ہے۔ وہ گورنر بھی پڑھا لکھا تھا، ذات کے لیے یہ لوگ بعض ایسے ہیں اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ذاتی معاملات میں۔ تو جب نماز پڑھ کے آئے، وہ کشمال لیتے بیٹھا ہوا تھا، تو جیسے ہی محمد علی جوہر نماز پڑھ کے آ گئے وہاں پر تو ایک دم سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد میں کرسی لا کر کرسی اپنے برابر میں رکھا اور ان کو بٹھایا، اس پہ بٹھا کر کہا محمد علی جوہر صاحب سے کہ اگر آپ کا لحاظ پاس نہ ہوتا، آپ کی عقیدت میرے دل میں نہ ہوتی تو یہ جتنے آپ کے ساتھ آئے ہیں سب کی کان پکڑ کے باہر نکال دیتا میں ان کو۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے اس گورنر ہاؤس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے، آپ نے عبادت کی، مجھے خوشی ہوئی، لیکن یہ آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں کے آداب کو نہیں جانتے اور یہاں کے آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکعت باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی جرت ان کی ہو گئی کہ کیسا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کا لحاظ نہیں ہوتا تو کان پکڑ کے ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ کا ڈر و خوف دل میں پیدا کرنا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تو اپنے امتیوں کو نہیں بولے، جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو اس وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سلام لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو، مجھ پر نہیں، ہم پر سلام ہو، اور نیک بندے جو قیامت تک آئیں گے سب پر سلام ہو۔ وہاں پر پہنچے تو نہیں بھولے، اور ہم بھول جاتے ہیں، ذری ذری سی بات میں بھول جاتے ہیں۔ اور طلباء عزیز بھی یہاں پر ہیں، بیٹا حالات آئیں گے، یاد رکھو، گھبرانا نہیں کبھی بھی، اور حالات ہندوستان میں خطرناک آنے والے ہیں، ایسے خطرناک کہ ہمارے حضرت عارف باللہ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ نے بابری مسجد کے شہادت کے بعد کچھ اشعار کہے تھے، ہے مفتی رومی کا صبح صدقہ ہم کلام سنا رہے، اسی میں میر باقی کی تھی وہ مسجد، عہد بابر کی تھی جو نشانی، اسی میں اشعار ہے۔ اسی میں کہا تھا حضرت آگے ایک شعر میں کہ اس ہند میں اس ایمان کو بچا کر رکھنا سب کے بس کی بات نہیں، کہا اس ہند میں، بعد میں پھر اس دور میں اس کو کیا
حضرت کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھی جب، تو اس وقت نے کہا کہ اس دور میں مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں، اس دور میں مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو جو آدمی مضبوط ہوگا، ڈگمگائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، اللہ پر اس کا یقین مضبوط رہے گا، کیسے بھی حالات آئیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی وہ نہیں پھسلے گا، نہیں ڈگمگائے گا۔ اور ایسا مضبوط ایمان کو بنانا وہ کہاں ملتا ہے؟ اہل علم کی صحبتوں سے، اللہ والوں کی صحبتوں سے، نیک اور دیندار لوگوں کی صحبتوں میں رہیں گے تو ویسا ایمان مضبوط ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بولیے وکونوا مع الصادقین، پورے حفاظ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اپنے دل میں ڈر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، اور کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، نیک بزرگوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمارا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، علماء حفاظ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، دینداروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب مضبوط ہو جائے گا ایمان، چاہے طوفان آؤ، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، انشاءاللہ اسلام سے آدمی دور نہیں بھاگے گا اور مرتد نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لیتا، آپ کو اور بھی کام ہوئیں گے، میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ مجھے یہاں پر آتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں آج سے 4 سال پہلے میں اور اب میں بہت فرق دیکھ رہا ہوں میں، اور میں بار بار آیا، اپنے خود ہی سے آیا، اپنا پیسہ لگا کے آیا، کسی کا حب سیار کسی سے لیا نہیں، الحمدللہ اپنا پیسہ لگا کے آیا، بار بار ادھر آتا ہوں۔ اب تو خیر میں اپنی زمین لیا گھر کے لیے، الگ بات ہے، لیکن میں شروع سے آتا رہا، بار بار آتا رہا۔ لوگ بولتے پرسویں آئے تھے نام صاحب پھر آئے، تو بھائی کیا نہیں آنا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر کچھ آتے جاتے میں خالی نہیں رہتا، کبھی یہ مسجد میں گیا، وہاں امام صاحب کو کچھ بولا، ادھر کچھ بولا، وہاں گیا کچھ بولا۔ یہ میرا مقصد ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ دینی سرگرمیاں ہونی چاہیے، دینی سرگرمیاں ہونی چاہیے، لوگ بتانا، مثال دینا کہ دیکھو سدی پیٹ ضلع میں جاؤ، جا کے صلاح پور دیکھو، مدور دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، وہاں پہ کیسا ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی جب جلسہ ہوا تھا تو بتایا تھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حیدرآباد دکن کے اندر سب سے پہلا تبلیغی اجتماع جس کے اندر سے کئی جماعتیں دلی کے لیے گئی تھی وہ اسی مسجد میں ہوا تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں آئے تھے، حضرت مولانا شاہ براء الاقصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آئے تھے، ان کے خلفاء اس گاؤں میں تھے، حضرت حافظ عبد المعیز صاحب حضرت مولانا براء الاقصی صاحب کے خلیفہ تھے، اور بھی لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایسی جگہ پر ہم لوگ آئے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، طلباء، رمضان آنے والا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا، فجر سے پہلے ذرا اٹھ جانا، 4:30 بجے 4 بجے اٹھ کے اپنا مسجد میں آ گئے، دعا کر لینا۔ اور ایک بات یاد رکھو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار فرید الدین عطار نام سنا آپ نے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، رومی جلال الدین رومی، عطار ہو، رومی ہو، رازی علامہ رازی، تفسیر رازی ان کی مشہور ہے، غزالی امام غزالی، فلسفہ اس زمانے میں آیا تھا تو انہوں نے اس طرح سے مقابلہ کیا تھا اس زمانے میں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، بے آہ سحرگاہی کس کو کہتے ہیں؟ فجر سے پہلے اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کو۔ فرائض واجبات تو سب اپنی جگہ ہے، کرنا ہے وہ، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ تہجد میں پڑھیں گے آپ، اٹھ کے روئیں گے، ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، کوئی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، کسی کا بھائی کا مسئلہ، کسی کے بہن کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، کسی کا باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، کوئی نہ کوئی، اور ہر آدمی دکھی ہے، یاد رکھو۔
اور کوئی کسی لحاظ سے دکھی میں ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون اس کو میسر نہیں، سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے دل میں اس کے، پریشان پریشان، بوران بوران بوران۔ تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کے دربار میں مانگنے سے۔ اور فجر کی نماز سے پہلے ذرا اٹھنے کی عادت ڈالو۔ یہ نوجوان حفاظ ہے ماشاءاللہ سے، حافظ قرآن ہے، اور اس کے بعد میں تہجد کی رکعت میں ایک پارہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس سے آپ کو رمضان آیا تو قرآن شریف بیٹھ کے پھر سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ قرآن سنا سکتے ہیں آسانی سے۔ اس کی عادت ڈالیے، آپ لوگ عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ؟ تہجد کی پابندی کریں گے نا؟ اور ایسے وقت میں جبکہ سارا علاقہ سو رہا ہے، سارا شہر سو رہا ہے، سارا گاؤں سو رہا ہے، سارا محلہ سو رہا ہے، اور سارا مدرسہ سو رہا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے رات میں تاریکی میں سردی کے موسم میں سردی لگ رہی ہے، کب کپاہٹ اس کے جسم میں آ رہی ہے، کب کپاتے ہوا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد ذرا سا چادر نکالا تو سردی محسوس ہوئی، لیکن سردی محسوس ہونے کے باوجود سردی کی پرواہ نہیں کیا اور چادر ہٹایا، ہٹانے کے بعد اٹھ کر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد دعا پڑھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ کے اٹھ کے ایک دم سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد ذرا سا انگڑائی لیا تاکہ وہ سستی اور جو سردی جو محسوس ہو رہی ختم ہو جائے، پھر اس طرح جیسے فارغ ہوگا، لیکن سردی اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں کیا۔ اس کے بعد گیا حوض میں ہاتھ ڈالا تو ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھ کو لگا، لیکن اس کی بھی پرواہ نہیں کیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دانت بجنے لگے، کپ کپانے لگے، کپ کپاتا ہوا آیا، اور آ کر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی کو دکھاوے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور اس میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ریاکاری وہ بھی شکل نہیں ہے، سب سو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آ کر دربار عالی میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھے گا، اور باندھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، رکوع کرے گا، جب سجدے میں جائے گا، سجدے میں جب جاتا ہے بندہ تو اس وقت میں علماء نے فرمایا ہے گویا کہ اللہ کے قدموں پر وہ سر رکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے قدموں پر سر ٹیک کر پیشانی اور جبی کو ٹیک کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور رب کی پاکی کو بیان کرتا ہوں جو اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا ہے، ایسے وقت میں جب بندہ کہے گا تو کیا اللہ کو اس بندے پر پیار نہیں آئے گا؟ اس بندے پر پیار نہیں آئے گا؟ برابر آئے گا پیار۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت فرمانے لگیں گے۔ اس کے بعد پھر نماز سے فارغ ہو گیا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر وہ رونے والی سنت جو اللہ کے رسول رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل کے اندر ایک کیفیت اس کی آ گئی، اس کیفیت کے عالم میں اللہ سے مانگ رہا ہے، اے مولا آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنا خاص بندہ بنا لیجئے، میرے ماں باپ کے حالات کو درست فرما لیجئے، اے اللہ میرے ماں باپ گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیجئے، اور میری بہن ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، مولا آپ کے دربار عالی میں سب معلوم ہے، ہمیں سب چیزوں کو رکھ رہا ہوں، اے اللہ مناسب رشتہ عطا فرما کر شادی کرا دیجئے، مجھے میرے حالات بھی درست فرما دیجئے، مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، اے مولا سر چھپانے کے لیے ایک اچھا سا مکان دے دیجئے، اے مولا سب سے بڑی دعا ہے اللہ آپ کے علاوہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائیے، آپ کے در کا بھکاری بنائے رکھیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ جب بندہ اللہ سے ایسا مانگتا ہے تو کیا اللہ اس کے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ذرا سوچو، تصور دل میں لاؤ، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ طلباء عزیز ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ ابھی سے عادت ڈالیے اس کی، اور نماز فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اس کا خیال رکھنا، اور زندگی بھر کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسے سے نوازتا ہے، بعد میں آج پیسے کے لیے محتاج ہے، لیکن کل لکھ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، تو بھی ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا اور ویسے ہی اہتمام کرنا جیسے بچپن میں اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ایاس کا قصہ،
محمود ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. یہ شعر سنا ہوگا آپ نے. محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا، ایاز نام تھا اس کا، اور وہ بہت چاہتا تھا بادشاہ غلام کو. تو حسد پیدا ہوا لوگوں کے اندر کہ بھئی اس کو اتنا چاہتا ہے، کیا بات ہے. تو بادشاہ کے کان بھرے گئے. بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، روزانہ یہ آدمی فلاں گھر میں جاتا ہے اور اس کا کمرہ ہے، وہ کمرے میں جا کے گھنٹوں رہتا ہے، شاید آپ کے خزانے کے ہیرے جواہرات لے جا کر وہاں چھپا رہا ہے. تو یہ کان بھرے گئے. جب کان بھرے گئے تو وہ بادشاہ کو نے تو محسوس کر لیا تھا، اندازہ ہو جاتا ہے کون بادشاہ کو چاہتا کون نہیں چاہتا، کس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، کس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. بڑے لوگوں کو پتہ چل جاتا. گھر پہ آیا کوئی تو کہے کے لیے آیا. ایک ہے جماعت کے لوگ صرف خالص اللہ کے لیے بلانے کے لیے آئے، اور بعض لوگ ہیں مانگنے کے لیے آئے. اندازہ کر لیتے نا وہ لوگ. تو ویسے ہی بادشاہ بھی اندازہ کر لیا تھا. تو کہا وزیروں کو، کہا فوج کو لے جاؤ، لے جا کر وہاں پر دیکھو، تلاشی لو. تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا. تو پھر اس کو بلایا گیا ایاز کو. ایاز سے کہا کہ بھئی تم تو اس کمرے میں جاتے ہو، روزانہ گھنٹوں گزارتے ہو، لیکن لوگوں نے مجھ سے کہا کہ شاید تم وہاں پر ہیرے جواہرات رکھ رہے ہو، لیکن تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا، لیکن جا کر کرتے کیا ہو. کہا بادشاہ سلامت، ایک راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج تو بتانا پڑے گا کیونکہ مجھ پر الزامات لگ رہے ہیں. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اندر جانے کے بعد ایک میری گٹری ہے، ایک کمبل ہے میرا پرانا پھٹا ہوا، وہ رکھا ہوا ہے. میں وہاں پر جا کر اس کمبل کو دیکھ کر اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے ایاز، تو وہی ہے جو ہمیشہ پہلے اس کمبل میں لپیٹا ہوا، جو پھٹی ہوئی ہے، جس میں سے بدبو آتی ہے، ایسی کمبل اوڑا رہتا تھا. آج بادشاہ کے قریب ہو گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ تو بڑا ہو گیا، تو وہی ہے جو تجھے اوڑھنے کے لیے بچھونا نہیں تھا، سونے کے لیے بچھونا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، وہی ایاز ہے. یہ کہہ کر میں دل میں غرور کو، تکبر کو آنے نہیں دیتا ہوں، یہ کہا ایاز نے. تو کبھی اللہ نوازے گا تو بچپن نہیں بھولنا، یہ چیزوں کو نہیں بھولنا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، کبھی بھی یاد رکھو. اور سنتوں کو پامال نہیں کرنا. چہرے پہ جو نور ہے وہ نور کم نہیں ہونا چاہیے. ٹوپی پہنتے تھے تو بڑی شان سے ٹوپی پہن کے رہنا، پیجامہ اوپر اٹھا کے رکھتے تھے تو بڑی شان سے پیجامہ اوپر اٹھا کر رکھنا. ایک دوسرے کو دیکھ کر کبھی بھی یاد رکھو، مرعوب نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. بادشاہ ہو کا کوئی بھی ہو، جب ہمارے کو دیکھ کر وہ آدمی نہیں کرتا ہماری نقل، تو ان کو دیکھ کر ہم کیوں کریں ان کی نقل. ہم اسلام پر، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ فرمایا. تو بہرحال دوستو، بہت سی باتیں ہیں، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، وقت بھی ذرا لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ آپ سب کو یہاں پر جو مقصد سے آئے ہیں، مقصد میں کامیابی اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے. جو مقصد سے گھروں میں سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے 15 منٹ کے لیے کہا گیا تھا، ذرا بہت زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. جی جی دعا کے مانگنے میں سوچ میں فرق ہے. کوئی اپنے ایک کے لیے مانگتا ہے، کوئی سب کے لیے مانگتا ہے. ایک میسج سنا میں، وہ پہلے بھی سن چکا تھا میں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے مانگتے ہیں تو وہ چیز ہم کو بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دیتے ہیں. ایک آدمی کو ایک بتایا گیا کہ جب تم مانگو گے تو پڑوسی کو بھی ملے گا. تو انہوں نے ایسے کیا، مانگا. مجھے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے ایک گاڑی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گاڑی دی، دوسرے کو 2 گاڑیاں دی.
پڑوسی والے کو. پھر اس نے مانگا اے اللہ مجھے ایک گھر دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بازو والے کو 2 گھر دے دیا. اے اللہ مجھے ایک دکان دے دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک دکان اس کو دیے، بازو والے کو 2 دکان دیے. تو بولا ہاں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو میرے کو 1 دے رہے، اس کو 2 دے رہے، کیا قصہ ہے یہ؟ تو میرا ہر چیز کا 2 ہے. تو ان کیا کرا، ذرا انداز بدل دیا. آدمی کیسا کسی سوچ رکھتا ہے دیکھیے آپ. ان بولا یا اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے. ان کیا کرا، تو ایک آنکھ پھوڑے تو اس کی 2 آنکھیں پھٹی. یا اللہ میرا ایک ہاتھ توڑ دے، تو اس کے 2 ہاتھ. تو اس کے جیسے اللہ تعالیٰ یا اللہ میرا ایک پیر توڑ دے، اس کے 2. تو اس کے بعد وہ خوش ہونے لگا. وہی دیکھو اب ایسا تو سوچ کا فرق ہے. پہلی والی سوچ اچھی تھی یا بعد والی؟ پہلی والی سوچ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، آ کے بولا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، پیغمبر ہیں آپ، میرے لیے دعا کریے کہ میں غریب ہوں، مجھے مالدار بنا دو. انہوں نے دعا کی، مالدار بن گیا. اور ایک شخص تھا، وہ آدمی آ کے بولا کہ اے پیغمبر آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، آپ پہ تورات نازل ہوئی، میرے لیے دعا فرمائیے. وہ کئی کے لیے کروں، میرے کو اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریے. تو اس کو اولاد ہوئی. پھر ایک نابینا شخص آیا. نابینا لوگ ذرا تیز رہتے نا، بہت ذہین رہتے. اب وہ لوگ جو سو ناظرے کے بغیر ہی حفظ کر لیتا نا، یہ ناظرہ بھی پڑھتے، دیکھ کے پڑھتے وہ لوگ قرآن شریف، ڈائریکٹ حفظ شروع ہو جاتا ان کا. تو وہ ذہین رہتے، تھوڑا سا دماغ میں ہر چیز بٹھا لیتے. وہ ذرا ہوشیار تھے. تو آ کے بولے اے موسیٰ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، میرے لیے دعا کریے. تو انہوں بولے کس بات کے لیے دعا کروں؟ تو انہوں بولے کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے اس بات کی دعا کریے کہ میں اپنے پوترے کو سونے کے جھولے میں آنکھوں سے دیکھ سکوں. نہیں، سر کے اوپر سے چلے گی بات، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نابینا آدمی بول رہا کہ میں اپنے پوترے کو سونے کے جھولے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ سکوں. ایک ہی جملے میں 3 چیزیں مانگ لیا. سونے کا جھولا غریب کے پاس رہتا، مالدار کے پاس رہتا نا. اور پھر ایسے ہی جو ہے سو بیٹا نہیں پوترا بھی مانگ لیا، بیٹے کا بیٹا بھی مانگ لیا. اور کس سے دیکھو؟ آنکھ سے دیکھو. اندھا تھا نہیں، آنکھ بھی مانگ لیا. تو اللہ سے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں. اللہ دیتے سب کو، کنجوسی نہیں کرنا، یہ مطلب ہے اس میں. کنجوسی نہیں کرنا، دوسرے کو دیکھ کے نہیں جلنا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. جیسے ایک آنکھ پھٹ گئے تو اس کے 2 پھٹ گئے، ویسا نہیں ہونا. اے اللہ اس کو اور دے، اور دے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو بھی دیتا. کبھی بھی یاد رکھو کسی کو دیکھ کے کبھی نہیں جلنا، دل میں بات لانا ہی نہیں. اے اللہ اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اے اللہ مجھے بھی دے دے، یہ مانگنا. اے اللہ مجھے بھی دے، اس کو مت دے. نہیں، بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے کو ملا تو ملا، نہیں تو نہیں. اس کو نہیں ملنا، ملا تو ملا، نہیں تو نہیں، لیکن اس کو تو نہیں ملنا. یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ نہیں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلاتے تھے. وہ قصہ سنے ہوں گے نا آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مہمان آئے تو فجر کی نماز کے شام میں سونے کا ٹائم تھا. تو اس وقت میں حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو اپنے گھر میں مہمان رکھے؟ تو ایک صحابی اٹھ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بناتا ہوں. تو حضور بولے ٹھیک جاؤ کے ساتھ. گھر میں گئے، جانے کے بعد دیان خانے میں بٹھائے. اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے. بٹھانے کے بعد گھر میں جا کے بیگم سے ہلو پوچھے بیگم کیا ہے جی کھانے میں؟ بولے کہ 1 آدمی کا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. بولے اچھا پھر کوئی چانس ہے کیا؟ کچھ تو زیادہ نہیں، کچھ بھی گھر میں بھی دوسرا نہیں ہے. بولے ٹھیک ہے ایسا کرو، وہ کھانا لا کے رکھ دو. رکھنے کے بعد چراغ جو ہے نا، چھوٹی سی بتی تھی اس زمانے میں، چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا. تو انہوں نے ٹھیک ہے. چنانچہ
کھانا لا کے رکھ دیے، ہاتھ دھلا دیے، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پہلے سے جو پروگرام بنا کے رکھے تھے پروگرام کے حساب سے آئے اور آ کے جیسو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا کے لے کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ جو سو اندھیرے میں کھانا کھا رہے دونوں، اب انہوں بھی کھا رہے انہوں بھی کھا رہے، انہوں بھی کھا رہے انہوں بھی کھا رہے۔ آخر میں کھانا کھا لیے، شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد ادھر سے انہوں آواز کرے، بہرحال جو بھی اندازہ تھا انہوں بولے ہوں گے کیا بولے کی برحال، پھر چراغ جلا کے لا کے رکھ دیے۔ صبح فجر کی نماز میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلا کے بولے رات کا آپ کا عمل بہت مبارک ہو، اللہ کو بہت پسند آئے، کیا تھا عمل بتاؤ۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ وہ عمل کیا تھا بتاؤ، اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ نے مجھے اطلاع کری حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ وہ بندہ بڑا نیک بندہ ہے، اس نے بہت اچھا کیا تھا آخر وہ عمل۔ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کہا تو میں گھر جاتے وقت دل میں دعا کرتا رہا، یا اللہ مہمان وہ بھی سرکار کا بھیجا ہوا مہمان ہے، بھوکا نہ سو جائے، یہ سوچ کر دعا کر لیتے گیا تو گھر میں ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، دو نہیں کھا سکتے تھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور میں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیٹ تک لے جاتا تھا، اس میں ایک دانہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کو اٹھا کر میں اپنے منہ میں ڈالے ویسا کرتا تھا، اور منہ میں جیسا دیوالا چابا جاتا ہے ویسا چباتا بھی تھا، لیکن خدا کی قسم ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا، لیکن لقمہ تو دور کی بات ہے ایک دانہ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا، میں رات میں نہیں کھایا، بھوکا سو گیا، یہ میرا عمل ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت مبارک ہے تم کو، اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ یہ بھی تھے لوگ خود نہیں کھا کے دوسرے کو کھلاتے تھے، اور آج سب ہم کچھ ہونا۔ تو بہرحال بات نکلتی ہے، دیر ہوتی جاتی ہے، آپ لوگوں کو بھی کام ہے، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ سے مانگنا اور خود کھلے دل سے مانگنا، اللہ سب کو دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ آپ اکرم الاکرمین ہیں، سب سے زیادہ کرم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ یا اللہ آپ کریم ہیں۔ یا اللہ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں۔ اے اللہ ہم مخلوق ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اے اللہ آپ دینے والے داتا ہیں، ہم لینے والے فقیر ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں اس مسجد کے اندر جس میں بڑے بڑے آپ کے اولیاء تشریف لائے ہیں، اے اللہ آپ کا گھر ہے، آپ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس گھر کے اندر بیٹھ کر جہاں پر 20 حفاظ کرام ہیں اور بڑے بڑے لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دربار عالی میں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک آپ آقا ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور بندے ہیں۔
اے اللہ آپ کی صفت عالی معاف کرنے والی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے مالک معاف نہ کرنا ہو تب بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں جا کر ہم دستک دے سکے، اس کو کھٹکھٹائے ہیں، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے آقا ہیں، اے اللہ بڑے بڑے پاپیوں کا آپ نے معاف فرمایا ہے، اے اللہ ہم فقیروں کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزور بندوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سنت سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت میں ہندوستان کے جو حالات ہیں، ساری دنیا کے جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، اے اللہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ایسے حالات آ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کا فرما بردار بنا کر ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، اے مولا دن کے اجالے میں اے اللہ 600 سال 700 سال والی مسجد کو ڈھا دیا گیا، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو مدرسوں کو اے اللہ زمین دوست کیا جا رہا ہے، اے اللہ آپ کا نام لینے سے روکا جا رہا ہے، اے اللہ آپ بڑی قدرت والے آقا ہیں، اے اللہ آپ بڑی قدرت والے مالک ہیں، اے اللہ ان کی ہدایت کا سامان فرما دیجئے، اے اللہ ان کو اسلام کے آغوش میں پناہ دے دیجئے، اے اللہ ان کے حق میں اسلام نہ ہو تو اے اللہ جو بہتر فیصلہ فرما سکتے ہو فیصلہ فرما کر اسلام کی اور مسلمانوں کی اور آثار کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین پر پورا چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک عبادت گزار بنا دے، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری زبان جو بہت سی دنیا کی باتیں کرتی ہے لیکن آپ کو ذکر کرنے کے لیے کبھی زبان نہیں کھلتی، منہ نہیں کھلتا، اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ذاکر بنا دے ہماری زبانوں کو، قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ زبان سے اچھے الفاظ نکال دے، اے اللہ برے الفاظ سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ گناہ کے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اے پروردگار عالم بدنگاہی سے حفاظت فرما، اے اللہ گانے کے سننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اے پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ ہمیں مرمٹنے والا بنا دیجئے، اے اللہ نبی کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اے اللہ سنت والی زندگی بنا دیجئے، اے اللہ اس علاقے کے اندر ساری دنیا کے اندر دین کی ہوائیں چلا دیجئے، خاص طور پہ ہمارے اس علاقے کے اندر اے اللہ کا کثیر تعداد میں حفاظ علماء مفتیان کرام باعمل مفتیان کرام باعمل حفاظ باعمل اے اللہ علماء کرام کو پیدا فرمائیے، اے اللہ سارے علاقے کے اندر ایک دین کا کام اپنے کرم سے کرا دیجئے، اے اللہ دین کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اے اللہ حق کو غالب فرمائیے باطل کو مغلوب فرمائیے، اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرمائیے، اے اللہ پارلیمنٹ کے اندر راجیہ سبھا کے اندر مسلمانوں کے خلاف میں جو بل پاس ہو رہے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کی ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کو ہدایت نہ ہو تو ان کے لیے اے اللہ جو اسلام کی حفاظت کے لیے جو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ فرما کر اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حفاظ علماء اے اللہ وہاں پر ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، دوبارہ ان کو آباد فرمائیے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اسلام پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو اپنے کرم سے معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جو ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک جو بھی زندہ ہیں اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم فرمائیے، عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیب اچھا فرمائیے،
اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیب اچھا فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کو قیامت تک کے لیے دین کے اور اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ آپ کے در سے لینے والا ہمیں بنائیے، اے اللہ کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے، ذلیل نہ فرمائیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مالک، اے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کان پکڑ کر نیک بنا دیجئے، اے اللہ نمازی بنا دیجئے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، اے اللہ رمضان کے پورے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان میں تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بڑوں کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اے اللہ گھروں سے خیر و برکت اٹھ رہی ہے، اے اللہ ہمیں حلال روزی وافر مقدار میں نصیب فرمائیے، گھروں کے اندر خیر و برکت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ رشتہ داروں کا آپس میں خلوص محبت سے رہنے والا بنا دیجئے، نا اتفاقی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے، اے اللہ انتشار سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو لوگ مندروں میں جا رہے ہیں مصلحت کا نام دے کر، اے اللہ مصلحت کا نام کہہ کر جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کو اسلام کی آغوش میں دوبارہ لا دیجئے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر اسلام کی ہواؤں کو چلا کر ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ جو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، اے اللہ جو کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ چھوٹے سے بچے، اے اللہ آپ کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر گھروں سے نکل کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 6-7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر کے بچے سینکڑوں میل نہیں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے 2 دن کا ٹرین کا سفر کر کے وہاں سے آ کر اے اللہ آپ کے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو کبھی ماں باپ کی یاد آتی ہوگی، اے اللہ کبھی رات کی تاریکی میں صبح فجر کی نماز کو اٹھنے کے بعد نل کے پاس جا کر اے مولا، اے پروردگار ٹھنڈا پانی دیکھ کر ان کو اپنی ماں کی آغوش یاد آتی ہوگی کہ کبھی ماں کی گود میں اے اللہ ماں اپنی گود میں لے کر گرم اس کو سلاتی تھی، لیکن وہ دین کے خاطر اپنی ماں کی محبت کو چھوڑ کر، باپ کی محبت کو چھوڑ کر، اے اللہ بھائیوں بہنوں کی محبت کو چھوڑ کر آئے ہیں، اے اللہ ان کو دل لگا کر پڑھ رہے جلد سے حافظ بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ انہیں مفتی بعمل بنا دیجئے، اے اللہ ان کے گھر کے حالات کو درست فرمائیے، اے اللہ ان کے گھر کے حالات، اے اللہ ضروریات کے آپ کفیل بن جائیے، اے اللہ ان کے ضروریات کے آپ کفیل بن جائیے، اے اللہ ساری ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرمائیے، اے اللہ یہاں کو جو مدرسہ کھولا گیا ہے اس کو قبول فرمائیے، اے اللہ ساری دنیا کے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اے پروردگار عالم ساری دنیا کے مدارس کے بچوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی اعمال کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اے اللہ اس کی ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، قیامت تک کے لیے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ دیکھ سمجھ کر کہا ہے، اے اللہ ہمیں خوب معلوم ہے ہماری کیا حیثیت ہے، اے اللہ ان کے حسن ظن کی برکت سے اے اللہ ان کے سارے جو مرادیں ہیں اس کو اپنے کرم سے پورا فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنے والے تو نہیں کہہ سکے یا جن کا ہم پر حق ہے ہم سے نیک امید رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان سب کے مکانوں میں، دکانوں میں، کاروبار میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما، یا اللہ
ان سب دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول و منظور فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔